ایک طرف شہباز شریف جو بیانات دے رہے ہیں کہ عوام کی زندگی پہلی طرح آنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے لیے پیٹرول سستا کر دیا گیا، بسیں جو سی اس کی ٹکٹ فری کر دی گئی، تو زندگی کو پہلی طرح معمول پر لانے کے لیے شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، جو کہ پہلے بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ حرم ہرمز جہاں پر پاکستان کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، وہاں سے پاکستانی جہاز گزرنے کے بعد امریکہ کے حوالے کر دیے گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہی اگر پیٹرول پاکستان آتا تو قیمت ویسے ہی کنٹرول بلکہ کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو دوسری طرف ایران نے ایک دن میں 2 طیارے مارے، 48 گھنٹوں میں جنگ بندی کی پیشکش بھی مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے 4200 خرب روپے کی کا فوجی بجٹ مانگ لیا۔ ٹرمپ نے لڑائی کو ختم نہ کرتے ہوئے بلکہ اس نے منتیں اور دوسرے ممالک سے اپنی رائے رکھی کہ ہمیں جنگ ختم کرنی چاہیے اور ہمارے مذاکرات کرائے جائے، لیکن کوئی ملک ٹرمپ کا ساتھ دینے سے ساتھ نہیں کھڑا، سب انکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے 62 خرب روپے کا فوجی بجٹ بنایا اور یہ بجٹ دوسروں ملکوں سے مانگنا بھی شروع کر دیا کہ ہمیں اتنی رقم دی جائے تاکہ ہم اپنی فوج کھڑی کریں، کیونکہ ٹرمپ کی بات نہ ماننے پر فوجی سپہ سالار اور 2 جنرل برطرف ہو گئے، جنہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو ٹرمپ اس لیے اب اس بات پہ اتر آیا ہے کہ 22 خرب روپے کا فوجی بجٹ دوسرے ملکوں سے مانگ رہا ہے۔ تو دوسری طرف ہماری حکومت شہباز شریف رواں ماہ کے دوران 3.5 ارب ڈالر کے 2 بڑے بیرونی قرضے واپس کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، جو کہ ناممکن ہے اور مشکل ہے، لیکن انہوں نے یہ تیاری کی ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے 2 ارب ڈالر کی ڈپازٹ 17 اپریل کو 6% سود کے ساتھ واپس کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 8 اپریل 2026 کو یورو بانڈ کی مدت پوری ہونے پر 1.3 ارب ڈالر بھی ادا کیے جائے ہیں۔ وہیں طور پر پاکستان کو اصل رقم اور منافع سمیت 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ عرب امارات کے مزید 1 ارب ڈالر کی ڈپازٹ جولائی 2026 میں واجب ادا ہوں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان مکمل طور پر 3 ارب کی پوری رقم ایک ساتھ واپس کرنے کو ترجیح دے سکتا ہے، اور مزید کہا کہ حکومت نے عرب امارات کو اس رقم کی مدت بڑھانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر بدلتی ہوئی سیاسی اور یہ صورتحال پیٹرول مہنگے ہونے سے واپسی کی ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن یہ اور زیادہ وقت مانگنے کی ان سے منتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی حکومت ہے جو کہ بالکل نااہل ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی بات کریں تو انہیں جیل میں نہ کسی سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، جو بنیادی حقوق ہیں ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ تو اس میں بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے، اور عمران خان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے یوٹیوب، ٹویٹر یا کہیں بھی تو اس کو بھی روکا جاتا ہے، اور عمران خان کی تصویر پر پابندی، اور باہر ملک میں تو ہر کوئی نام لیتا ہے، لیکن پاکستان میں پابندی ہے کہ اس کا نام، تصویر اور اس کا ذکر کہیں نہیں ہوگا۔ اگر مریم نواز شریف کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے صوبے بھر کے تمام شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی بچت اور کفایت شمالی کی جامع پر پروگرام پر پنجاب میں وسیع عمل درآمد کروایا گیا، جس پر آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تاریخی عالمی بحران میں پنجاب کی عوام کی ریلیف کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ فیصلے کے مطابق اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈ بس اور گرین الیکٹرونک میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا
اعلان کیا ہے، جو کہ ایک اہم بات کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو جن کی موٹر سائیکل اپنے نام ہوگی تو وہ 2000 روپے حاصل کر سکے گا، جس پر انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد اپنی موٹر سائیکل اپنے نام کروائی جائے۔ اگر سوچا جائے تو موٹر سائیکل نام کروانے کی فیس ہی 5000 سے زیادہ ہے، تو 5000 یا 6000 دے کر بائک اپنے نام کروا کر 2000 روپیہ پھر بھی نہیں ملنے والا۔ یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے بعد اگر آگے چلے تو اگر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو جماعت اسلامی ملک جہانگیر احتجاج تحریک چلانے کی چاروں صوبوں میں وزیر اعلیٰ کی بونسر کو گھیراؤ کیا جائے گا اور پورے پاکستان میں ہڑتال کی جائے گی۔ منصورہ میں وسطی پنجاب کی عوامی اور ملتان اور لاہور پر پیٹرول مصنوعات کے خلاف بڑے احتجاج مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے واضح کیا کہ حکومت عام آدمی سے فی لیٹر پر 200 روپے سے زائد ٹیکس وصول نہیں کر سکتی۔ عوام کا خون نچوڑنے کا ظلمانہ اور نشانہ کسی قدر قابل قبول نہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے ورنہ احتجاج کیا جائے گا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ حکمران عالمی سطح پر جاری بحران کا بہانہ بنا کر عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جبکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $50 سے فی زیادہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جہاں جنگ جاری ہے وہاں پر پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا کہ پاکستان میں ہے۔